गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन का एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया, जिसके साथ ही राजभवन के अहदेदारों ने साइबर क्राइम पुलिस से इस बात की शिकायत की। चौकस साइबर अहदेदारों ने इस सिलसिले में जांच शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हुए गैर ज़रूरी पोस्ट किए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर अडानी ग्रुप के सदरनशीन गौतम अडानी से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ याददाश्त मुफाहमतें भी की जा रही हैं और तवक्को की जा रही है कि तेलंगाना में आइंदा चंद बरसों के दौरान 12,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। अडानी ग्रीन एनर्जी की जानिब से तेलंगाना में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के क़याम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इसकी गुंजाइश 1,350 मेगावाट होगी। अडानी कनेक्स डाटा सेंटर्स की जानिब से 5,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी ताकि यहाँ पर डाटा सेंटर कैंपस कायम किया जा सके। साथ ही अंबुजा सीमेंट कंपनी की जानिब से 1,400 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने शाही मस्जिद ईदगाह तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद इस मसले पर कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो इबादतगाहों के कानून का दिफा करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन वज़ीर आज़म ये कहेंगे कि वो इबादतगाहों के एक्ट 1991 के साथ खड़े हैं तो कोई मसला नहीं होगा। जब वज़ीर आज़म ये कहेंगे कि 15 अगस्त 1947 के वक्त जो इबादतगाहें जिनकी थी उन्हीं की होंगी, इसमें तब्दीली नहीं होगी तो कोई मसला दरपेश नहीं होगा। डीजीपी रवि गुप्ता ने ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में ट्रैफिक की सूरत हाल के सिलसिले में आला पुलिस अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। डीजीपी ने ग्रेटर हैदराबाद की हुदूद में ट्रैफिक की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया और आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो सिफारिशात की गई उन पर बाकायदगी के साथ अमल आवरी की जाए। डीजीपी ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के मौसर इक़दाम करने की भी हिदायत दी। कांग्रेस पार्टी ने कानून साज कौंसिल में एमएलए कोटे के तहत 2 नशिस्तों के इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों के नामों को क़तइयत दे दी है। इन उम्मीदवारों में तेलंगाना पीसीसी के तर्जुमान ए दयाकर, एनएसयूआई के रियासती सदर बालमुरी वेंकट शामिल हैं। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक हाईकमान ने इन दोनों कायदीन को कौंसिल के लिए उम्मीदवार बनाने की इत्तला देते हुए उन्हें पर्चा नामजदगी के अदखाल की तैयारियां शुरू करने का मशवरा दिया है। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंतराव ने कहा है कि बीजेपी को राम से कोई मोहब्बत नहीं है बल्कि हिंदू वोटों से उसको मोहब्बत है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राम मंदिर के मसले पर वोट हासिल करना चाहती है। उन्होंने इस मसले पर मोदी को भी तनकीद का निशाना बनाया। ఇవాళ మీకు డెవలప్మెంట్ మీద ఆలోచన లేదు, అభివృద్ధి చేయాలని లేదు, కేవలం ఎన్నికలు వస్తున్నారని రామ జన్మభూమిని ఉపయోగించుకొని అందరికీ ఇన్విటేషన్ పంపించాలి। దేవుని దగ్గరికి మాకెందుకు ఇన్విటేషన్? దేవుని దగ్గర పోవాలనేది మా లోపల తపన ఉంటది, భక్తి ఉంటది। నా పేరే హనుమంతుడు, నాకంటే రాముని కంటే భగవంతుని సేవ చేసేవాడు ఎవడున్నాడు? కేవలం పొలిటికల్ గేమ్। అందుగురించే మా రాహుల్ గాంధీ అన్నాడు ఇది పొలిటికల్ గేమ్ అన్నారు। అవునండి, రామునికి మాకు పంచాయతీ పెట్టాలని చూస్తున్నావురా బాబు? రాముడు దేవుడే। మేము ఎప్పుడు వాళ్ళు అంటే మేము ఫోటోలంతా మేము ధర్మాన్ని మేము పాటిస్తలేమనేది తప్పుడు ప్రచారం। భక్తి అనేది అందరికి ఉన్నది, భక్తి ఎవరికి లేదు। దేవుని మీద భక్తి అందరికి ఉంటది। నువ్వు పిలిచినప్పుడు పోకపోతే మేము ఏది రామునికి వ్యతిరేకమని చిత్రీకరించి ఓట్లు తీసుకుంటున్నా అనేది నా ఉద్దేశం। థ్యాంక్ యూ। 40 दिन तक नमाज फजर पाबंदी के साथ बाजमात अदा करने वालों में साइकिलों की तकसीम की गई। इस सिलसिले में तकरीब मेजेस्टिक गार्डन टोली चौकी में मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शिरकत की। उन्होंने 40 दिन तक नमाज फजर पाबंदी के साथ अदा करने वाले बच्चों में ये साइकिलें तकसीम की। ताहाल 170 साइकिलों की तकसीम अमल में आ चुकी है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर नसीरुद्दीन और दूसरे मौजूद थे। शहर में हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने में ट्रैफिक पुलिस को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है।
ذرائع کے مطابق کئی مقامات پر بریتھ انالائزر کام نہیں کر رہے ہیں اور نئے بریتھ انالائزرز کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ٹریفک پولیس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر میں حالت نشے میں گاڑیاں چلانے کے دوران حادثات کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پولیس کے پاس مناسب طور پر بریتھ انالائزرز نہ ہونے کی وجہ سے حالت نشے میں گاڑیاں چلاتے ہوئے حادثات کا سبب بننے والے افراد کو پکڑنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اٹیدن نیتاجی نگر میں ڈرمز کی تیاری کا کام کرنے والی کمپنی میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کل رات دیر گئے پیش آئے اس واقعے میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی کے جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ آگ کے ساتھ کثیف دھوئیں پر مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کے عملے کو اس بات کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ ایبٹس کے فرنانڈس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی لاپرواہی سے نوزائیدہ کی موت ہو گئی۔ محبوب نگر کے سائی کمار کی بیوی انوشا کو 3 دن پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے نوزائیدہ کے صحت مند ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم آج اچانک صبح ڈاکٹرز نے بتایا کہ نوزائیدہ کی موت ہو گئی ہے۔ اس پر سائی کمار نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ دواخانے کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ 13th రోజు ఇక్కడ పెర్నాడ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయినాము. ఆ రోజు డెలివరీ అయింది. బేబీ సాటర్డే సండే మంచిగా ఉన్నాడు. నిన్న డిశ్చార్జ్ చేస్తానని చెప్పారు. 3 గంటల సమయంలో డిశ్చార్జ్ చేసే టైంలో బేబీకి నోస్ ప్రాబ్లం ఉందని తీసుకుని వెళ్ళారు. ఎన్ఐసికి తీసుకుని వెళ్ళేసి అక్కడ ఏదో నోస్ క్లీన్ చేసి తీసుకెళ్ళి ఒక 2-3 అవర్స్ పెట్టుకున్నారు లోపల. మొత్తానికి అయితే ఏదో చేసి మళ్ళీ ఏదో మిస్టేక్ అయింది. అప్పటి వరకు బాగా ఏడుస్తున్న బేబీ అసలుగా చాలా సిక్కుగా అయిపోయిండు. 5:36 అలాగా మాకు ఇచ్చినప్పుడు సిక్కుగా అయి ఉన్నాడు. బేసిక్గా కొద్దిగా ప్రాబ్లమేటిక్ గా అనిపించింది. వాళ్ళు ఏమన్నా మంచిగా ఉండే బేబీ ఈజీ వెళ్తా అని చెప్పిండు. వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఇక్కడ నుంచి 7కి వెళ్ళాగా అక్కడ వెళ్ళి 9కి అలా ఒకసారి ఫీడింగ్ చేసాం, కానీ బేబీ ఎక్కువ స్పందించట్లేదు అనమాట. మామూలుగా జస్ట్ అలానే స్లీపింగ్ మోడ్ లో ఉన్నాడు. అరౌండ్ మేము మళ్ళీ నైట్ టైం ఒక లేస్తుంది కదా, అప్పుడు ఎవ్రీ 2-3 అవర్స్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి కదా. 12 కల్లా లేస్తారు అనుకున్నాము, బట్ 12 కల్లా చూసాము లేవట్లేదు. مولانا سید شاہ مظہر حسینی صابری کا منگل کی رات دیر گئے انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 80 سال تھی۔ مولانا سید شاہ مظہر حسینی صابری مشیر اعلیٰ عالمی جمعیت المشائخ کے علاوہ دیگر کئی مذہبی تنظیموں اور فلاحی اداروں سے بھی وابستہ رہے۔ وہ شہر حیدرآباد کی سرکردہ علمی شخصیت شمار کیے جاتے تھے۔ نماز جنازہ مسجد غوثیہ فرحت نگر دبیر پورہ میں 17 جنوری چاشمبے کو بعد نماز ظہر ادا کی گئی اور تدفین خانقاہ صابری فرحت نگر میں عمل میں آئی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 5 فرزندان شامل ہیں۔ شہر کے مضافاتی علاقے عبداللہ پور میٹ میں پیش آئی دل دہلا دینے والی واردات میں ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد سر تن سے جدا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 38 سالہ وجے اور 40 سالہ خاتون پشپاوتی نے سال 2009 میں لو میرج کی تھی۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ بڑے لڑکے کی عمر 13 سال اور بیٹی کی عمر 9 سال ہے۔ یہ جوڑا سابق میں میڈی پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں مقیم تھا۔ بعد ازاں JNNURM کالونی عبداللہ پور میٹ منتقل ہو گیا۔ شوہر اپنی بیوی کے کردار پر شک کیا کرتا تھا۔ اس سلسلے میں خاتون نے کردار پر شک کرتے ہوئے اسے ہراساں کرنے پر پولیس سے شکایت بھی کی تھی۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کیا۔ اسی دوران کل منصوبہ بند طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو فلیٹ صاف کرنے کے بہانے لے گیا، جہاں اس نے تیز دھار خنجر سے پہلے گلا کاٹ دیا اور اس کے بعد سر تن سے جدا کر دیا۔ ضلع پیداپلی میں یوجنا پیٹ کوتاپلی کے درمیان حسینی میاں واگو پر تعمیر کردہ چیک ڈیم کو دھماکے سے اڑانے کی مبینہ کوشش کی گئی۔ مقامی عوام نے شکایت کی کہ نامعلوم افراد پیر کی شب ٹریکٹر اور ڈرلنگ مشین کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور ڈیٹونیٹرز کے علاوہ جلیٹن سٹکس کا استعمال کرتے ہوئے چیک ڈیم کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی، تاہم مقامی افراد بھی وہاں پہنچے، جس کے بعد نامعلوم افراد کا ایک گروپ ڈیٹونیٹرز، جلیٹن سٹکس اور ڈرلنگ مشین چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے مطالبہ کیا کہ گزشتہ روز اورنگ آباد ضلع میں جن 4 افراد کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے خاندانوں میں معاوضے کی تقسیم عمل میں لائی جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ویڈیو بناتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کو گولی مار دی گئی، جبکہ دیگر 3 کو پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ بہار حکومت کے لیے شرم کی بات ہے، ریاست میں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ تتریا موڑ، نبی نگر اور اورنگ آباد ڈسٹرکٹ بہار میں جو کل 4 لوگوں کی موب لنچنگ ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کو گولی ماری گئی ہے اور 3 لوگوں کو لوگوں نے پیٹ کر مار ڈالا ہے۔ یہ بہار سرکار کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا واقعہ ہے۔ یہ موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز بہار میں باقی نہیں رہی ہے۔ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ گولی چلانے والا کون تھا اور یہ موب لنچنگ کرنے والے کون ہوئے۔ اس میں سے موب لنچنگ جن لوگوں کی ہوئی ہے ان کے جماعت کا ایک ساتھی ابھی ہاسپٹل میں ہے، اس نے خود کہا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی گولی نہیں چلائے، اور یہ بات عقل سے بھی عجیب لگتی ہے۔ یہ ایک آدمی دوسرے ریاست پر، دوسرے صوبے میں آتا ہو اور وہ اجنبی جگہ پر اس طرح کی حماقت نہیں کر سکتا، ایک اندازہ ہے، لیکن پولیس کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کرے۔ لیکن ان لوگوں کی جو موب لنچنگ ہوئی ہے تو وہی کے لوگوں نے کیا ہے، ان کی گرفتاری اب تک کیوں عمل میں نہیں آئی؟ یہ بہار سرکار کے لیے بڑا سوال ہے۔ کیا ووٹ کے خاطر کیا معصوموں کا، بے قصوروں کا، اقلیتوں کا خون پانی کی طرح سے بہے گا اور کوئی انصاف نہیں مل پائے گا؟ کیا عدالت سمٹ چکی ہے؟ کیا عدالت کے فیصلے لوگ گلی کوچوں میں کرنے لگیں گے اور حکومت تماشائی بنی رہے گی اور پولیس تماشا بھی بن کے رہے گی؟ یہ تو بہار کے لا اینڈ آرڈر کے لیے ہمارے ماننیہ مکھیہ منتری جی کہتے ہیں کہ ہم کمیونلزم سے، ہم کرپشن سے اور ہم کرائم سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ کرائم ہے یا نہیں ہے؟ یہ کرائم صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جن لوگوں نے موب لنچنگ کی ہے، یہ کرائم صرف اس کا نہیں ہے جس نے کسی پر گولی چلائی ہے، یہ کرائم ان تمام تر لوگوں کا ہے جو لوگ اس پر لیپا پوتھی کر رہے ہیں، اور اس کرائم میں پولیس بھی شامل ہے جو اب تک موب لنچرز کو اب تک ان لوگوں نے گرفتار نہیں کیا۔ تو فوری طور پر اس کی گرفتاری ہو، اعلیٰ سطحی جانچ ہو، مرنے والے بے قصور ثابت ہو تو ان کے گھر گھرانے کو 50 لاکھ کا معاوضہ دیا جائے، اور پولیس اب تک کیوں غفلت برت رہی ہے اس پر کارروائی کی جائے اور تحقیق کیا جائے کہ آیا کہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ گولی کس نے چلائی ہے اور گولی کن حالت میں چلی ہے، یہ پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ فوری طور پر اس کی تحقیق کرے۔ تحریک صدائے الصلاۃ خیر من النوم یاقوت پورہ مدینہ نگر کی جانب سے روزانہ صبح میں فجر کی نماز کے لیے بیداری مہم شروع کی گئی ہے۔ اس کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ کئی افراد کا ماننا ہے کہ اس تنظیم نے اصل جڑ کو پکڑ لیا ہے، اس کو درست کرنے سے سارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ یہ کافی خوش آئند بات ہے کہ تحریک الصلاۃ خیر من النوم ایک بہترین تنظیم ہے، اور یہ جو کام کر رہی ہے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام ہے، کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے سوسائٹیز کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک مطمع نظر ہے، ان کے مقاصد ہیں، لیکن الحمدللہ یہ تحریک جو کام کر رہی ہے، یہ فجر کی نماز کو مسلمانوں کو گھروں سے مسجد کو لانے کی جو سعی ہے، یہ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ یہ بنیادی وجہ ہے مسلمانوں میں کمزوری کی، اور اس جڑ کو اس تنظیم نے پکڑ لیا کہ اس کمزوری کو جب دور کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی تو سارے معاملات خود بخود جو ہے سدھرتے چلے جائیں گے۔ جیسے کلید ہوتی ہے، قفل کھولتے ہی دروازہ کھل جاتا ہے، تو یہ ایک فجر کی نماز کو اٹھنا مسلمانوں کے کامیابی کے دروازے کے قفل کی کلید ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک اس تنظیم کو خوب ترقی عطا فرمائے، خوب وسعت عطا فرمائے۔ ان محلوں سے نکل کر، جیسے مدینہ نگر یہ بی بلاک میں الحمدللہ یاقوت پورہ کی ایک بستی ہے، الحمدللہ یہاں کے نوجوان ابرار العمودی، حامد باشوان اور محمد عبداللہ حافظ فیض اور دیگر نوجوان یہاں پہ فجر کی نماز کو الحمدللہ اٹھ رہے ہیں، اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ فجر کو اٹھانے کے لیے یہ لوگ تہجد گزار ہو گئے، تہجد پڑھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ جہاں بڑے بڑے اکابرین نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن کام مختصر سا ہے فجر کو اٹھنے کا، یہ لیکن گراں ہے۔ تو اس گراں کام کو روب عمل لا کر عوام میں اس کی جو ہے ترویج دینا،
मैं समझता हूँ कि इस ज़माने का सबसे बेहतरीन जहाद है। तो तमाम लोगों से मेरी इल्तमास है कि इस तंजीम से करीब हो जाएं और इस तंजीम को वसअत देने में रियासतों से और शहरों से निकल कर दीगर रियासतों तक, सारे मुल्क तक। आदिवासी कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग पार्टी दफ्तर गांधी भवन में मुनक्किद की गई। चेयरमैन बलैया नायक की सदारत में पार्टी दफ्तर गांधी भवन में आदिवासी कांग्रेस की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद हुई। इजलास में AICC तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, AICC सेक्रेटरी रोहित चौधरी, मंसूर अली खान के अलावा TPCC के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने 27 जनवरी को मुनक्किद किए जाने वाले रोजगार मेले के पेश नजर जवाहर हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का मुआयना किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने आज मेगा जॉब मेले के कंसल्टेंट मुश्ताक अहमद और फ्लैगशिप कंपनी के मालिक मनीष के हमरा जवाहर हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का मुआयना करते हुए मेगा जॉब मेले के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के कॉर्पोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि AIMIM के ज़ेरे एहतमाम 27 जनवरी को जवाहर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे एक रोजगार मेला मुनक्किद किया जा रहा है। AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद होने वाले रोजगार मेले में मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद मर्द व ख़वातीन से अपना CV साथ लाने और इस मौके से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की गई है। हल्के याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 27 जनवरी को जो एक बहुत ही बड़ा जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया है, उसके इंस्पेक्शन के लिए हम जवाहर स्कूल और जूनियर कॉलेज SRT कॉलोनी याकुतपुरा आए हैं। मेरे साथ में जनाब मुश्ताक साहब और याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर जनाब मुजफ्फर साहब, शफाहत साहब, अलमदार साहब, मोहतरमा डॉक्टर समीना मैडम और हमारे नसरीन मैडम और जनाब वासे साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जॉब मेले के जो ज़िम्मेदार है वो तमाम के तमाम मौजूद हैं। हमारा आज यहाँ आने का मकसद ये है कि नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर ये जॉब मेला हो रहा है, जिसके हम इंतज़ाम चेक करने के लिए, देखने के लिए आए हैं। हमारे साथ में मिस्टर मनीष है जो फ्लैगशिप कंपनी के ओनर है, जो जॉब मेला के कंसल्टेंट है, उन्होंने भी हमारे साथ में आए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा मेगा जॉब मेला रहेगा जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के न सिर्फ लड़के और लड़कियों को जॉब अपॉर्चुनिटी का एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो भी लोग इस जॉब मेले में शरीक होंगे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बराबर जॉब ज़रूर दिलाएगा, चाहे वो मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो या मेरा कोई भाई हो या बेटा हो या ऐसे हजरात जो फ़ॉरेन से रिटर्न हुए हैं, चाहे गल्फ़ से हो या और दूसरे मुकाम से भी। अक्सर ये होता है कि वहाँ से जॉबलेस लोग वापस आ गए हैं, उनके लिए भी जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। लेस देन 10th भी अगर कोई रहेंगे जो 10th पास भी नहीं किए हैं, वैसे भी कंपनीज़ को हम लोग इन्वाइट किए हैं, उन लोग के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी का हम लोग माकूल इंतज़ाम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएगी इंशाअल्लाह लज़ीम। 27 तारीख़ को सुबह 10 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक जवाहर स्कूल व जूनियर कॉलेज SRT कॉलोनी याकुतपुरा ज़रूर तशरीफ़ लाइए और अपने रिज्यूम के साथ आइए। रिज्यूम साथ लाना ना भूलिए, क्योंकि आपका रिज्यूम रहेगा तो आप ख़ुद अपने मर्ज़ी से कंपनी सेलेक्ट कर सकेंगे और उस कंपनी के अंदर जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। फिर एक मरतबा दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़क्तन आप लोगों को आइंदा की भी इत्तला दी जाएगी और कंपनीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों का पूरा चार्ट सोशल मीडिया के ज़रिए आपको भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں AIMIM کے امیدوار محمد ماجد حسین کی شاندار کامیابی پر یوسف نچار کی جانب سے ایک تہنیتی تقریب فیل خانہ میں منعقد کی گئی۔ AIMIM کے نامپلی MLA محمد ماجد حسین کی شاندار کامیابی اور ملپلی کارپوریٹر ظفر خان کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب کا یوسف نچار کی جانب سے انعقاد ہوا۔ منتظمین اور پارٹی قائدین کی جانب سے MLA محمد ماجد حسین، کارپوریٹر ظفر خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ یوسف نچار کے مالکین اور پارٹی کے سینئر قائدین کارکنان نے محمد ماجد حسین اور کارپوریٹر ظفر خان کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین نے قائد ملت نواب محمد بہادر خان المعروف بہادر یار جنگ کو ان کی برسی پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ قائد ملت بہادر یار جنگ بانی AIMIM کی برسی کے موقع پر مجلس بچاؤ تحریک کے دفتر واقع چنچل گڑھا میں قرآن خوانی کی گئی۔ بعد ازاں ترجمان MBT امجد اللہ خان خالد کی زیر نگرانی MBT قائدین نے قائد ملت کے مزار پر چادر گل پیش کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی۔ MBT صدر مجید اللہ خان فرحت کی صدارت میں جلسہ یاد قائد ملت بھی منعقد ہوا، جس سے MBT کے قائدین نے خطاب کیا۔ آج جو ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی برسی کے موقع پر ہر سال جو ہے مجلس بچاؤ تحریک کی طرف سے چادر گل پیش کی جاتی ہے اور ختم قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ایسے عظیم قائد جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں مجلس اتحاد المسلمین کے نہ صرف بانی بلکہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے تقریباً 48,000 سے زائد لوگوں نے مشربہ اسلام قبول کیا، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کو سیاسی سوچ دینا، یعنی سیاسی سوچ، سیاسی فکر، اس دور میں آپ تصور کریے کہ نظام کی حکومت ہے اور ویسے دور میں جمہوریت کی بات کرنا، ایک سیاسی پارٹی کا قائم کرنا، یہ صرف اور صرف قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی ہی کارستانی ہے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے آج دیکھ کر مجلس اتحاد المسلمین جس شخص نے بنایا دارالسلام، جس نے قوم کے لیے عطیہ کیا، اور ویسی مجلس اتحاد المسلمین 18,000 کروڑ کی جماعت، لیکن برسی کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ 50 کروڑ روپے کے بھی کوئی فنکشن نہیں ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی تعلیمات کو نوجوان نسل میں عام کرتے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اور صرف اویسی اور اویسی پریوار کی حد تک ہی مجلس اتحاد المسلمین کو سکڑا دیا گیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین میں قائد ملت کی تاریخ بولنے والا، بیان کرنے والا، لکھنے والا آج کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی اس پر کام بھی کر رہے ہیں تو ان کو ڈرا دھمکا کر خاموش بٹھا دیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آج قوم کو یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس شخص نے مجلس اتحاد المسلمین کو بنایا اور جس شخص نے دارالسلام کو قوم کے لیے دیا، آج اس شخص کی برسی کے موقع پر آج نہ شہر میں کہیں جلسہ ہوتا، نہ کوئی فنکشن ہوتا، نہ کوئی اس کے اوپر رائٹنگ کمپٹیشن ہوتا، نہ کوئی اسپیچ کا کمپٹیشن ہوتا۔ نوجوان نسل کو قائد ملت سے دور کر دیا جا رہا ہے دن پہ دن۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں تک کہ تلنگانہ کا حال میں جو اعلان ہوا، تلنگانہ بننے کے بعد میں تلنگانہ فریڈم فائٹرز کے معاملے میں آج بڑی بڑی تقاریب کی جا رہی ہے، لیکن قائد ملت، میں موجودہ کانگریس گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو قائد ملت کی برسی ہے اس کو اسٹیٹ پروگرام میں، اسٹیٹ کے پروگرام کی لسٹ میں اس کو داخل کرتے ہوئے آنے والے سال میں یہاں کی کانگریس گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ کا فنکشن منانا چاہیے، اس کو اسٹیٹ کی طرف سے اس کو منانا چاہیے۔ جو بھی چیف منسٹر، جو بھی ڈپٹی چیف منسٹر ہے وہ آنا چاہیے یہاں پر چادر گل پیش کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ تلنگانہ کانگریس انچارج دیپا داس منشی کی صدارت میں آئندہ لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اقلیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر حکومت سازی کرنے والی کانگریس پارٹی لوک سبھا انتخابات میں بھی جیت حاصل کرنے کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے۔ تلنگانہ انچارج دیپا داس منشی کی صدارت میں پارٹی دفتر گاندھی بھون میں
ایک اہم اقلیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کانگریس پارٹی کے ووٹ فیصد کو بڑھانے، حیدرآباد کے علاوہ سکندرآباد پارلیمانی حلقوں پر بھی جیت حاصل کرنے کے سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ناپلی کے کنٹسٹڈ MLA محمد فیروز خان کے علاوہ راشد خان، عثمان محمد خان، سینئر قائدین افضل شریف، سید نظام الدین، ابراہیم مسختی و دیگر نے شرکت کی۔ جو ہمارے انچارج تلنگانہ دیپا داس منشی اور جو انچارج سیکریٹری منصور اور ہمارے چودھری صاحب، یہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ سکندرآباد لوک سبھا ہم کس طریقے سے جیت لیں گے۔ آج حکومت آ چکی ہے اور انشاءاللہ آگے جا کے کانگریس کی بھی حکومت دلی میں آنے کا ہے، تو کس طریقے سے کام کرنا ہے، تھوڑے پالیسی میٹر ہے جو میں آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، مگر یہ میٹنگ کا مقصد ایک ہی تھا، سکندرآباد حلقے پہ ہمارا قبضہ، کیونکہ کیپٹل سٹی ہے۔ دیکھیے حیدرآباد لوک سبھا، سکندرآباد لوک سبھا، ملکاجگیری لوک سبھا، یہ جو گریٹر حیدرآباد میں آتا، یہاں سے ہم ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائے، اور اس کا ایک ریزن ہے کہ مسلمان گاؤں میں ووٹ ڈالے، مسلمان شہر میں ووٹ نہیں ڈالے، کرسچن ہمارے کو ووٹ نہیں ڈالے، تو آخر یہ مسلمان جو ووٹ نہیں ڈالے شہر میں، اس کا ریزن کیا ہے؟ آدھے ووٹ BRS میں بڑھ گئے، آدھے ووٹ MI میں بڑھ گئے، چند ووٹ کانگریس کو آ گئے، تو یہ مسلمان اور مائنورٹی کے اندر کرسچن بھی رہتے، جین بھی رہتے، سکھ بھی رہتے، پارسی بھی رہتے، تو یہ تمام ووٹوں کو ہم ہماری طرف کس طریقے سے کھینچ کے لائے، اور آج ہمارا جو دشمن ہے وہ ہے BJP اور مودی کو ہٹانے کا ہے۔ تو سکندرآباد کے اندر 5 لاکھ مسلمان رہتے، اگر یہ 5 لاکھ مسلمان ضد پہ لے لیں گے اور یہ ایک عہد کر لیں گے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے لائن میں ٹھہر جائیں گے، تو میں آپ کو میرے خون سے لکھ دے رہا ہوں، جب مسلمان فجر کی نماز پڑھ کے لائن میں ٹھہر جائیں گا، آسمان سے کوئی اتر کے آنا، ورنہ کانگریس ہارنے والا نہیں ہے۔ تو یہی بات ہم ہماری عوام کو سمجھائے، ہمارے کاریہ کرتا کو سمجھائے کہ دیکھیے یہ بات اب آ چکی ہے، ایک ہمارا دشمن بیٹھا ہوا ہے مودی کو فنش کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے، جا کے کانگریس کو بٹن دبا دینا ہے۔ راہل گاندھی زندہ باد، کانگریس زندہ باد، ریونت ریڈی زندہ باد، ہر ایک عام آدمی زندہ باد، یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ جو سرکار چلا رہا مودی، یہ ڈیوائیڈ اور رول کر رہا۔ کانگریس واحد ایک پارٹی ہے جو یونائٹ اور لیڈ کرتی، گنگا جمنا کی تہذیب کس میں ہے تو وہ صرف کانگریس میں ہے۔ یہ کچھ ہندوتوا کے دیوانے باتاں کرتا مودی، وقت آ گیا میری جان، ہٹانا ہے یہ انسان کو اور پورے مل جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، ڈرامہ فنش کر دینا ہے۔ جے ہند، جے کانگریس، جے ریونت ریڈی۔ کولور پولیس نے رام چندرا پورم منڈل میں سرقے کی واردات انجام دینے والے ملازم اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرتے ہوئے مسروقہ زیورات لاکھوں روپے پر مشتمل نقد رقم ضبط کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق RC پورم منڈل کے عثمان نگر کی رہنے والی M سجاتا 21 دسمبر کو دہلی گئی تھی۔ خاتون کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پربھاکر نامی ملازم نے 75 تولے سونے اور 6,50,000 روپے سرقہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر کولور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مفرور پربھاکر ملک کو گوپن پلی حدود سے گرفتار کیا۔ DCP مادہ پور نے میڈیا کے نمائندوں کو سارق اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی تفصیلات بتائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سارقین کے قبضے سے 963 گرام سونے اور ہیرے کے زیورات 2,90,000 روپے نقد رقم ضبط کی گئی ہے۔ عوام سے اپنے مکانات میں سینٹرل لاکنگ سسٹم کا استعمال کرنے، نامعلوم افراد کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینے اور قیمتی ساز و سامان بینک لاکرز میں جمع کروانے کی درخواست کی گئی ہے۔ امیڈیٹلی ادھر جا کے ان کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ یہ سب جو ریکوری ہوئے، اس کے اوپر جو انسٹرکشن جو آیا وہ ہمارا ایڈیشنل CP نندیال نرسمہ ریڈی اور ACP میاں پور نرسمہ راؤ ان کے سپرویژن میں ہوئی، اور اس کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس CCS ششانک ریڈی جو ہے وہ ان کے لیڈرشپ، اور دیویندر انسپکٹر اور سنجیو جو ہے انسپکٹر CCS، یہ لوگ ان میں شامل ہیں، اور ٹیم جو تھے پکڑے جانے کی۔ سو ہمارا جو ریکویسٹ ہے جو پبلک کے لیے، وہ سینٹرل لاکنگ سسٹم یوز کرے، اور جو بھی کام کرنے کے لیے ان کے گھر میں آتے ہیں ان کا ایک بار جانچ کروائے، انٹیسیڈنٹ جو اس کے پہلے جو ان کا کرمنل ہسٹری ہے جو چیکنگ
PS में किया जाता है। सो रिक्वेस्ट है कि पब्लिक जो भी उनके काम मांगने के लिए आते हैं उनका प्रिलिमिनरी डिटेल्स लेके लोकल पुलिस स्टेशन उनके जो है उधर जाके वो पूछ सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के कि इनका एंटीसीडेंट चेकिंग करने के लिए मांगे तो इमीडिएटली हम करके दे देते हैं। उसके साथ ये डिलीवरी जो बॉय जो है, वॉइस जो आती है स्विगी जोमेटो जो भी है, उनका प्रॉपर चेकिंग करके वो कम्युनिटी के अंदर उनका अंदर जाने का इंतज़ाम करना है। नहीं तो ये मुजरिम जो है वो डिलीवरी बॉयज़ बन के अंदर आके क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। सो इसके ऊपर निगाह रखना है। और जो भी घर में इतना सारा जो वैल्यूबल आइटम्स है, जाने से पहले अगर बैंक में डिपॉजिट हो जाए तो ये काम वाले जो ऐसा जो काम कर सकते हैं चोरी का काम, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो जो भी ये टीम का लीड किया है उनको CP साहब भी बधाई दिए और मेरे तरफ से भी उनका कंग्रेचुलेशंस है। और आगे भी ऐसे जो क्राइम को बचाने के लिए ये अवेयरनेस मीडिया लोग आप भी सभी पब्लिक को ये पहुंचाएं। थैंक यू। समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से और वामस अखाड़ा बारकस वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ज़ेर एहतमाम 24वें हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया जा रहा है। यौम जमहूरिया के मौके पर 24वें हैदराबाद केसरी कुश्ती मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन वामस अखाड़ा बारकस WPWH और फिट इंडिया के इश्तराक से ये कुश्ती मुकाबले 27 और 28 जनवरी को बारकस मैदान में मुनक़िद किए जा रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा उस्मान अल-हाजरी और हैदराबाद एमेचर रेसलिंग प्रेसिडेंट B संतोष यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हैदराबाद केसरी रेसलिंग चैंपियनशिप के इनेकाद की तफसीलात बताई हैं। तमाम पहलवानों से हैदराबाद केसरी मुकाबलों में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की गई है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा व्यायामशाला और अखाड़ों के पहलवान भी हिस्सा ले सकते हैं। आज बेइंतहा खुशी का मौका है कि बारकस में समाज सेवक सोसाइटी की जानिब से, वेलफेयर सेशन की जानिब से 24वां हैदराबाद केसरी के ताल्लुक से वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब WPH और FIF फिट इंडिया की जानिब से ये उनके ज़ेर एहतमाम वामस अखाड़ा जो पहलवानी के फ़रोग़ के लिए आज से नहीं तकरीबन 1986-87 से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की, पहलवानों की, नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए, स्पोर्ट्स के लिए खिदमत करते आए हैं। और यहाँ से कई पहलवान निकले इस जगह से, इसके ज़रिए से कई पहलवानी को फ़रोग़ देने का एक सबब बने ये अखाड़ा और ये एसोसिएशन समाज सेवक वेलफेयर एसोसिएशन। और मैं इस सिलसिले में आप तमाम से, जिस तरह से हमारे संतोष पहलवान साहब ने तफसीलात से आगाह किया कि तमाम वेट्स में, वेट कैटेगरीज में कुश्तियाँ होंगे और साथ में बाल केसरी, मिनी बाल केसरी और कुमार केसरी और हैदराबाद केसरी। इसके अलावा यहाँ पर WPH रुस्तुम हैदराबाद केसरी ये बहुत अहम है। इसमें तमाम पहलवानों से और उस्तादों से, ख़ास तौर पे खलीफाओं से गुजारिश है कि अपने पहलवानों की तैयारी के लिए जो वक्त है फौरी से फौरी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए पहलवानों को इंशाअल्लाह तैयार करें। और ये अल्लाह के फजल से तमाम हिंदू मुस्लिम सब मिल के यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं, तो सबके साथ रवादारी। पंजागुट्टा पुलिस ने प्रजा भवन के पास सड़क हादसे के मामले में बोधन के साबिक PRS रुकन असम्बली आमिर शकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने FIR में आमिर शकील का भी नाम शामिल किया है। साबिक रुकन असम्बली पर सड़क हादसे के मामले पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश का इल्जाम आयद है। पुलिस ने अब तक 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और 3 की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह पुलिस ने आमिर शकील के बेटे साहिल पर सड़क हादसे का केस दर्ज किया था, जबकि चंद दिन पहले आमिर शकील के फर्जंद
हाई कोर्ट से रुजू होते हुए उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को कलअदम करार देने की दरख्वास्त कर चुके हैं। उनका कहना था कि मुकदमे में उन्हें माखूज किया गया है। हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस को साहिल को गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया था। बेंच ने साहिल को 17 जनवरी को पुलिस के सामने पेश होने और पंजागुट्टा कार हादसा केस की तफसीलात बताने का भी हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने केस की मजीद सुनवाई 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।